وقل رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورہ یوسف کی 6 آیت کی تفسیر چل رہی ہے. جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے کردار اور ان کے رول کو سن کر کبھی ہمارے دل میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کس قدر حسد کرنے والے، کیسے بددین اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے، اس طرح کے غلط فہمی اور بدظنی ہمارے دلوں میں اور دماغ میں پیدا ہو رہی ہوں گی. یا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بالکل ایسا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ بھی اولاد نبوت میں سے تھے، خاندان نبوت میں سے تھے، اور ان کی پرورش بھی خاندان نبوت میں ہوئی ہے. یہ پلے بڑے نبوی ماحول میں ہوئے، اور ان میں بھی بہت سے کمالات تھے، صفات تھیں، خوبیاں تھیں، بہت سی صلاحیتیں تھیں، قابلیتیں تھیں. تو اس سے یہ ایک نتیجہ یہاں ملتا ہے کہ آدمی نیک ہو، پرہیزگار ہو، اور اس کے اندر خوبیاں بھی ہوں، متقی اور پرہیزگار بھی ہو، لیکن اس میں کوئی ایسی کمی ہوتی ہے، وہ کمی، وہ کمزوری اسے کسی غلط کام پر ابھارتی ہے. وہ کمی انسان کو کسی غلط کام پر ابھارتی ہے. اس لیے کہ انسان ہے، انسان ہی سے خطا ہوتی ہے، انسان ہی سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہی سے لغزشیں ہوتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آدمی کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے اندر کتنی خوبیاں اور اخلاق اور کردار کیوں نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمی ایسی ہوتی ہے، وہ کمی اس انسان کو کسی غلطی پر ابھارتی ہے. اس لیے کہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتہ نہیں ہے. انسان ہے تو پھر خطائیں بھی ممکن ہیں. فرشتوں اور انسان میں تو بنیادی فرق یہی ہے کہ فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی ان سے نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے اندر بس خیر کا مادہ رکھا ہوا ہے، بس خیر کا مادہ، شر کا مادہ ان میں بالکل نہیں ہے. اس لیے وہ گناہ کرتے نہیں، بلکہ گناہ کا خیال بھی ان کے دل و دماغ میں نہیں آتا. اب یہاں ایک اور بات سمجھیں. فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں، ہم احادیث میں سنتے ہیں، بارہا آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ کوئی فرشتے بس سجدے میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے. تو سارے فرشتے عبادتوں میں ہیں، اللہ کے فرما برداری میں ہیں، لیکن ان فرشتوں کے ان عبادات کا کوئی کمال نہیں. فرشتے اگر عبادات میں ہیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی میں ہیں، تو ان کی ان عبادتوں کا کوئی کمال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر بس خیر کا مادہ رکھا ہے، گناہ کا مادہ ہے.
کمال تو انسان کی عبادت میں ہے. انسان کے پیچھے نفس پڑا ہوا ہے، شیطان پڑا ہوا ہے، دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے، اہل و عیال ہیں. ان تمام کے بیچ میں رہتے ہوئے انسان کو گناہ سے بچنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. کمال تو انسان کی عبادت پر ہے. اس لیے آپ غور کریں کہ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب فرشتوں کے لیے رکھا ہو. کہیں آپ نے نہ سنا نہیں پڑھا ہوگا کہ اگر فرشتے اتنی رکعتیں پڑھیں گے تو ان کو اتنا اجر و ثواب ملے گا. یہ تو ملتا ہے کہ وہ بس عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادات پر کوئی اجر و ثواب ان کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عبادات میں وہ کمال نہیں ہے. انسان کی عبادات پر اللہ نے اجر ثواب رکھا ہے. کیوں؟ اس کے اندر شر کا مادہ بھی ہے اور خیر کا مادہ بھی. اس کو ایک یوں مثال سے سمجھیں کہ ایک نابینا آدمی ہے، بچپن ہی سے سمجھے نابینا ہے. اب اگر وہ یہ کہے کہ جی میں ایسا انسان ہوں کہ آج تک میں نے کبھی بد نظری نہیں کی، میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی، میں نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، میں نے کوئی سیریل نہیں دیکھی، یا میں نے آنکھ کے گناہ کا کبھی ارتکاب ہی نہیں کیا، تو آپ بتائیں کہ کیا اس شخص کا آنکھوں کے گناہوں سے بچنا کوئی کمال کی بات ہے؟ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں. اس کی آنکھیں ہی نہیں ہے تو اس گناہوں سے اگر وہ بچ رہا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے. ہاں، ایک شخص وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اور گناہ کرنے کا موقع بھی ہے، بد نظری کرنے کا موقع بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ آنکھوں کے گناہ سے بچ رہا ہے تو یہ کمال ہے. تو یہی فرشتوں اور انسانوں کی عبادت کا فرق ہے. فرشتے عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر بس خیر کا مادہ ہے، اور انسان جب عبادت کر رہا ہے تو اس کے اندر شر کا مادہ بھی اور خیر کا مادہ بھی. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان سے تو خطا ہوگی، لیکن بہترین گنہگار اور خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. اسی طرح اب دیکھیں جب کوئی آدمی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس توبہ کی کتنی اہمیت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم يمت حتى يعمل. نبی علیہ السلام ذرا حدیث کے الفاظ پر غور کریں، کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو کسی بھائی کے اس گناہ پر آر دلاتا ہے جس پر اس نے توبہ کی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے اس گناہ پر اسے آر دلاتا ہے یا تانا دیتا ہے جس گناہ پر اس نے توبہ کی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو وہ گناہ یاد دلا کر تانا دیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یمت، وہ نہیں مرے گا حتیٰ کہ اللہ پاک اس کو اسی گناہ میں مبتلا نہ کر دیں. کتنی سخت وعید کہ اپنے کسی بھائی کو اس گناہ پر تانا دینا جس پر اس نے توبہ کی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، لیکن اسی گناہ کا اگر کوئی بندہ پھر اسے تانا دیتا ہے تو اللہ پاک اسے اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو. اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کسی زمانے میں وہ شراب کا عادی تھا، بے نمازی تھا، زانی تھا، یا چوری کی عادت تھی، یا جھوٹ کی یا سود خوری کی عادت تھی. اب کسی موقع پر اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی، اب اس نے اللہ سے توبہ کی. اب ایک آدمی ہے کہ اس شخص کو اس گناہ پر تانا دے رہا ہے، تم تو سود خور تھے، تم تو بے نمازی تھے، تم تو دین سے دور زندگی گزارتے تھے، تم تو جھوٹے تھے، زانی تھے.
اس شخص کا اس کو گناہ پر تانا دینا یہ خود بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس بندے نے تو اللہ سے معافی مانگی ہے، اپنے معاملے کو صاف ہو کر چکا ہے۔ اللہ پاک کو یہ عمل بہت ناگوار ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے، بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اچھا، یہ تو اس شخص کے بارے میں تھا جس کے تعلق سے ہمیں پتا تھا کہ یہ کسی زمانے میں اس گناہ میں ملوث تھا، پھر اس نے توبہ کی۔ اب ایک ایسا آدمی جو بے نمازی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے، زانی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے، پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس نے توبہ کی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بھئی وہ کیا توبہ کرے گا، نہ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس نے توبہ کی ہوگی۔ ہاں، گنہگار تھا تو ممکن ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو صاف کر لیا ہو، لیکن کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے گناہ کے تعلق سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو طعنہ دے اور اس گناہ پر آر دلائے۔ ہاں، گناہ سے نفرت ہو، سود سے نفرت ہو، شراب سے نفرت ہو، زنا سے نفرت ہو، جھوٹ سے نفرت ہو، غیبت سے نفرت ہو، فتنہ اور فساد سے نفرت ہو، لیکن گنہگار کی ذات سے نفرت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں تعلیم یہی دیا، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے لیکن گنہگار کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک قدم اور آگے بڑھے کہ کافر کے کفر سے نفرت ہونی چاہیے لیکن کافر کی ذات سے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ مشرک کے شرک سے نفرت ہونی چاہیے لیکن اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھیں، جیسے بیمار آدمی، جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی کو ہر کوئی قابل رحم سمجھتا ہے، قابل ترس سمجھتا ہے، اسی طرح گنہگار کو بھی قابل رحم سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی کسی بہت بڑی بیماری میں شکار ہے، سمجھیں کہ کینسر کی بیماری میں ہے، شوگر کی بیماری میں یا کسی اور بڑی بیماری۔ اب کیا کوئی ڈاکٹر اس کو یہ کہے گا کہ بھئی مجھے کینسر کی بیماری سے بہت نفرت ہے اور یہ بیماری کے آپ شکار ہوئے ہیں لہٰذا میں آپ سے بھی نفرت کروں گا اور میں آپ کا علاج نہیں کروں گا؟ کیا کوئی ڈاکٹر یہ کہے گا؟ یا گھر والے کہ بھئی ہمیں شوگر سے بہت نفرت ہے اور آپ کو شوگر کی بیماری لگی ہوئی ہے لہٰذا ہم آپ سے بھی نفرت کریں گے اور آپ کی ہم کوئی تیمارداری نہیں کریں گے، کوئی علاج ہم نہیں کروائیں گے۔ کیا گھر والے کبھی ایسا کہیں گے؟ کورونا کے دور میں ہم سب نے دیکھا کہ کتنی خطرناک مہلک بیماری، ہزاروں انسان اس کے شکار ہو گئے، لیکن کوئی ایک ہسپتال یا کوئی ایک ڈاکٹر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گی مجھے کورونا سے نفرت ہے اور جو اس بیماری کا شکار ہے مجھے اس سے بھی نفرت ہے لہٰذا میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ یا کبھی گھر والوں نے ایسا کیا، بلکہ اس موقع پر تو ڈاکٹر اور گھر والے اس بیمار کو قابل رحم نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ بیچارہ اس بڑی بیماری کا شکار ہے، کسی طرح اس سے اس بیماری سے نکالا جائے، اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اس بیماری سے اس شخص کو بچائیے۔ بالکل اسی نگاہ سے ہم کسی گنہگار کو دیکھنا چاہیے کہ جب کسی گنہگار کو ہم دیکھیں کہ وہ جھوٹ میں مبتلا ہے، سود خوری میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ذات سے بھی ہم نفرت کریں بلکہ اس موقع پر اللہ سے دعا کریں، جس طرح مریض کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی طرح اس گنہگار کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ بیچارہ کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہے، اللہ پاک اسے نجات عطا فرما، اس شخص کو اس گناہ سے نکال دیجیے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ایسی ضرور ہوتی ہے، وہ کمزوری اسے کسی غلط کام پر ابھارتی ہے، چونکہ انسان اور بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس واقعے سے بہت سے اہم نصائح کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔
Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.